وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے عید کے خطبے میں ہم نے اس موضوع کو شروع کیا تھا قربانی کے پس منظر میں. اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ ند چن لیے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ یوں محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب یہ ند کون؟ ند وہ معنوی مخالف ہوتا ہے. جیسے بھائی بھائی کا، ایک گھر میں صرف ایک بچہ جب ہوتا ہے تو ساری اس گھر کی دنیا اس بچے کے گرد گھومتی ہے، اسی کی فکر ہوتی ہے، اسی کی باتیں ہوتی ہیں، اسی کے تحفے ہوتے ہیں. پھر جب دوسرا بچہ آتا ہے تو اب وہ اس پہلے بچے کا ند ہو گیا. اب کچھ وقت اس کے لیے بھی صرف ہوگا، کچھ تذکرے اس کے بھی ہوں گے، کچھ ادائیں اس کی بھی بیان کی جائیں گی، اس سے بھی محبت کی جائے گی. اب گھر میں دو تحفے آیا کریں گے تو وہ جو پہلے والا بچہ ہوتا ہے وہ جیلس ہو جاتا ہے کہ اب ساری توجہ ادھر چلی گئی ہے. یہی معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا. اصل میں وہ ہم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا اور اس کی بڑی بلے بلے تھی. ذی شعور مخلوق تھا. اللہ کی جب شان بیان کیا کرتا تھا تو فرشتے غش کھا جاتے تھے. اس طرح سے سما باندھ دیتا تھا. اس نے جہاد بھی کی اللہ کی خاطر، فرشتوں کے لشکر لے کر شریر جنات کے خلاف. پھر آدم آ گئے. اب جب آدم آ گئے تو وہ ند والا معاملہ پیدا ہو گیا. تو اللہ کے بارے میں جب کہتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، تو اللہ کا کوئی ند نہیں کہ کوئی اور بھی دینے والا ہو جس سے پیار کیا جائے. ہمیں ایک ہی دینے والا، یا ون ونڈو سروس. اس لیے اس کا دیا ہوا دکھ بھی قابل قبول ہے. اس کے دکھ کو ہم کسی اور دکان پر لے جا کر بیچ کر سکھ میں تبدیل نہیں کر سکتے.
اس کے دکھ پہ بھی اسی طرح راضی رہنا ہے جس طرح اس کے سکھ پہ راضی رہنا. صبر اس کا نام نہیں ہے کہ دل گلوں سے بھرا ہوا ہے اور زبان پہ تالا ہے، نہیں، دل بھی اسی طرح راضی ہو. دکھ پہ بھی جس دن آپ نے دل کو اس طرح راضی کر لیا جس طرح سکھ پہ کرتے ہیں تو آپ کامل مومن ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. منافقین کی بات ہو رہی ہے. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنائیں، آپ کو حکم نہ بنائیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، پھر جو بھی فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارا حق مارا گیا ہے، ہمارے خلاف فیصلہ کیا گیا، منہ سے نہ کہنا لیکن دل میں یہ باتیں ہوں کہا نہیں. حتی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنی جانوں کے اندر، اپنے جی کے اندر بھی حرج محسوس نہ کرے. جب رسول کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ایمان بالرسالت تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک رسول کے ہر فیصلے پر اندر سے راضی ہو بندہ، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے وہ ہمارے حق میں ہو. تو اللہ کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح ہو. اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جو میری قضا پر راضی نہیں ہے، مَن لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، تو پھر وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے. اگر دل میں گلا کہ میں نے بے انصافی کی، اس کائنات کو اللہ پاک نے، وہ مکینک ہے اس کا، وہ انجینئر ہے اس کا، اس نے بنایا اسے، اس نے کریٹ کیا، اس نے جس کو جہاں رکھا ہے، جس زمانے میں رکھا ہے، وہ اسی جگہ مناسب تھا. گھڑی کے نازک پرزوں کی طرح اس نے ہمیں جوڑا ہے رشتہ داروں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں. اب یہی ہمارا امتحان، ہم تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے. ہمیں اس امتحان کے ساتھ جینا ہے. اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کو لے کر چلنا. تو ابلیس کے ساتھ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہی ہوا ہے. وہ اللہ کا دشمن نہیں. قرآن کوٹ کرتا ہے، وہ دو جگہ اس نے کوٹ کیا اس کو، سورہ انفال کے، سورہ غزوہ بدر کے معاملے میں بھی، کہ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، میرا نہیں تیرا اور تیری بیوی کا دشمن. قرآن میں کہیں نہیں کہا وہ اللہ کا دشمن، وہ اللہ کی محبت میں، حسد میں مبتلا ہو گئے، کہیں نہیں کہا گیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. کافروں کے بارے میں کہا گیا میرے دشمن اور تمہارے دشمن. ابلیس کو نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن. اب اللہ پاک نے اس کو ہماری خاطر راندہ درگاہ کیا ہے، اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. اس نے عذر پیش کرنے کی کو، میں آپ نے دیکھے نا، پہلے مجھے آپ شہزادہ کہتے تھے، میں سے اچھا ہوں، لاجک پیش کی نا اس نے. عمر بڑی ہے، تجربہ زیادہ ہے، محنتیں زیادہ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں سینئر ہوں. کسی بھی محکمے میں جب جونیئر کو ترقی دی جاتی ہے تو سینئر ریزائن کر دیتے ہیں. جرنیلوں میں نہیں آپ نے دیکھا، جب آرمی چیف کسی کو بنا دیا جاتا ہے جونیئر کو، تو اس سے جو سینئر 5-7 جرنیل ہوتے چھٹی کر جاتے ہیں. یہی کیا ابلیس.
کہا میری انا نہیں مانتی کہ جونیئر کو مجھ پر فوقیت دیجیے. اس نے سوچ سمجھ کر ایک رستہ چنا, اس پہ قائم. قرآن حکیم میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے وہاں جو آگ میں ہیں وہ رو رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, پکار رہے ہوں گے, یا مالک لیقض علینا ربک, مالک رب سے کیا ہماری جان چھڑا دے, مار دے, ہمیں موت دے دے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, جہنم کے داروغوں سے وہ یہ کہیں گے, آگ والے, کہ اپنے رب سے کہو ہمیں ایک دن کا وقفہ دے دیا جب, یوم من العذاب. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اللہ تو ایک دفعہ اس میں سے نکال, پھر اگر ہم نے پلٹ کر کیا تو ہم بڑے ظالم ہوں گے. کہیں نہیں کہا گیا, ایک نہیں, ساری آسمانی کتابوں میں, کہ ابلیس بھی روئے گا, چلائے گا, توبہ کرے گا, مجھ سے یہ ہو گیا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں وہ تو آگ ہے, آگ میں جائے گا. مسئلہ تو ہمارا ہے جن کو لے جائے گا. اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ دیکھو وہ تمہیں آگ کی طرف دعوت دیتا ہے, اصحاب سعیر بنانا چاہتا ہے تمہیں, وہ تمہیں اپنے والے گھر میں لے جانا چاہتا, آگ والے گھر میں لے جانا چاہتا. تمہیں عقل نہیں آتی, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو آگ ہے, آگ کا باسی ہے, چولہے سے نکلے گا تندور میں چلا جائے گا. مسئلہ تو تمہارا ہے, اپنی فکر کرو, اس اپنی سوچ سوچو. وہ تمہاری دشمنی میں مبتلا ہے, حسد میں اندھا ہو گیا ہے, من شر حاسد اذا حسد, تو محبت نے کر دی. یہی معاملہ ہوتا ہے, محبت میں عداوت ہوتی ہے, دوسری بیوی کرتا ہے, وہ پہلی والی جو ہے وہ عذاب بنا دیتی ہے زندگی. وہ کراچی میں تو اس نے پکا کے بھی دیا تھا, مار کے. محبت میرا نہیں تو پھر اس کا بھی نہیں ہوگا, میری نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی, گولی مار کے. یہ سارے ارد گرد آپ دیکھ لیں, یہ سارے کرشمے اسی کے. تو ند تو وہ ہوگا نا جو ہمیں اللہ کے علاوہ دے گا. والدہ نے ہمیں 1 درہم دیا, والد نے 2 درہم دے دیے, والد پیارا ہو گیا. اللہ کے علاوہ تو ہمیں کوئی کچھ نہیں دے, ایک سانس نہیں دے سکتا, رائے کے دانے کے برابر کچھ نہیں دے سکتا. جو ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے اس سے بھی اللہ دلوا رہا ہے, کہ اللہ کا کام ہے, اس کے ہاتھ سے لو اور شکر اللہ کا کرو, اس نے دلوایا. تو ند اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا. ضد وہ ہے کہ جو ایک ملک دوسرے ملک, کسی کا اپنا قانون ہے, کسی کے دوسرے ملک کا اپنا قانون ہے, اپنی سرحدیں ہیں. آپ اس ملک میں جائیں گے تو لازماً آپ اس ملک کے قوانین کا احترام کریں گے. اب یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو میں یہاں بھی پاکستانی وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ کروں گا یہاں پہ آ کے. کائنات میں ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ جا کے کہیں گے یہاں میں اللہ کے قانون سے باہر ہو گیا, اب دوسرے ملک کا قانون میرے اوپر چلے گا, دوسرے خالق کا قانون چلے گا. نہیں, تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں رب کی سلطانی ہے, رب کا قانون ہوگا. تم یورپ میں چلے جاؤ, تم امریکہ میں, تم پاکستان, جہاں بھی ہو, مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جہاں جائیں گے ہم مسلمان ہیں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ابلیس کے بارے میں کہ وہ کافر ہوا ہے, اللہ کے حکم کا منکر ہوا. اس جو دول آدم, اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. کافر ہوا, مشرک نہیں, ہم مشرک, انسان مشرک. اس نے پہلے حلے میں کہا خلقتنی, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. یہ نہیں کہا بابا شاہ کمال نے پیدا کی, دمڑیاں والی سرکار نے پیدا کی ہے.
داتا صاحب نے پیدا کیا، ہنومان نے پیدا کیا، درگا دیوی نے پیدا، نہیں، خلقتا نہیں، تو نے مجھے پیدا، تو میرا خالق ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو بھی تو نے پیدا کیا مگر مٹی سے پیدا کیا۔ مادہ تو دیکھ، مشرک نہیں، قسم کھائی تو پنج تن پاک کی نہیں کھائی، کہا فَبِعِزَّتِكَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ تیری بے نیازی کی قسم ہے، یعنی تو بے نیاز ہے انسانوں کی عبادت سے، انسانوں کی بندگی کے، ہر چیز کی بندگی سے۔ اگر یہ نہ ہوتا، تیری بے نیازی نہ ہوتی تو کبھی بھی مجھے انسان پر ہولڈ نہ دیتا، اس تک پہنچنے کی ایکسیس نہ دیتا۔ دیکھنا، جب آپ کے ہمارے یہاں ناراضگی ہوتی ہے، ایک بہن دوسری بہن سے ناراض ہوتی ہے تو بیٹے کو کہتی ہے اس کے گھر نہیں جانا، تیرے کان بھرے گی۔ ساس کے گھر روٹی نہیں کھانے دیتی بیٹے کو، ساس کان بھرے گی۔ سالی کے گھر نہیں جانے دیتی، سالی کان بھرے گی۔ ان کی بیٹی کو ان کے گھر نہیں جانے دیتی، پلٹ کر میکے نہیں جانے دیتی۔ جی رابطے اس نے ماں سے رکھے، وہ ماں نے پیدا کیا تو تمہاری ماں کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، ماں سے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ 22 سال 20 سال 25 سال وہ ماں کے گھر میں نہیں رہی، انہوں نے پیدا نہیں کیا، پالا نہیں، پڑھایا نہیں، کیوں نہ ماں سے رابطہ رکھے؟ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، اور قطع رحمی کروانے والا اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تیرے گھر آئی یہ روٹی کھانے لگی ہے تو ماں باپ اس کے دشمن ہو گئے، اب ان کے گھر نہ جائے، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں اگر ماں کے گھر گئی تو طلاق۔ تو اگر اللہ پاک کو ہماری ایسی ضرورت ہوتی کہ ہم جیسے ووٹروں کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی لیڈروں کو، کہ اگر یہ یہاں چلے گئے، نہ میری عبادت کی، کسی نے سجدہ نہ کیا تو میری بادشاہی میں کوئی کمی ہو جائے گی، ذرا پرواہ نہیں۔ اس نے جو جو مانگا دیا، اس کا ایکسیس۔ ہمارا جو وائی فائی کا پاس ورڈ ہے وہ ابلیس کے پاس، اوپن وائی فائی، ہم کبھی بھی اس کو پاس ورڈ لگا کے نہیں رکھ سکتے، جہاں چاہتا ہے وہ رابطہ کہا۔ طواف کے اندر لوگ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں بیت اللہ میں، مسجد کی چیزیں اٹھا کے چلے جاتے ہیں، یعنی ہر جگہ ایکسیس ہے اسے، اس کا نیٹ ورک کبھی بھی آپ جام نہیں کر سکتے، جام کیا جا سکتا، کوئی شیطانی خیال نہ نہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر فجور کا بھی نیٹ ورک موجود ہے جس کو ابلیس استعمال کرتا ہے ہم تک رسائی کے لیے، وَتَقْوَاهَا جس کو فرشتے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں اچھے خیالات بھیجتے ہیں، بچ جاؤ، نہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسی لیے وہ مرتے وقت جب فرشتے آئیں گے تو کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہیں اچھی نصیحت کرتے تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہر ایکسیس دی، انسانوں کی آبادی زیادہ ہو، میرا بھی کوئی اس میں حصہ ہونا چاہیے، عمر زیادہ ہو ٹھیک ہے، جب تک قیامت نہیں آتی تجھے مہلت ہے اس کی۔ ہر انسان کے ساتھ ایک حصہ جو ہے وہ فجور والا، وہ اصل میں شیطان کا حصہ ہمارے اندر ہوتا ہے، جہاں وہ ایکسیس کرتا ہے، وہ اس کا ونڈوز ہے، تو ہے ہمارے اندر، لیکن کھولیں گے ہم اپنی مرضی سے۔ میل وہ بھیجتا ہے ایکس پی میں بھی اور 98 میں بھی، کھولنا ہم نے ہے، جب ہم چاہیں گے تو کھولیں گے، کھلوا وہ نہیں سکتا، وہ میل بھیج سکتا ہے، وائرس بھیج سکتا ہے آپ کو، آپشن ہمارا ہے۔ ہم خیر والا فولڈر ہم ایکس پی کو رکھیں، فرشتوں کے وہ خیالات قبول کرتے رہیں، ہم اچھے خیالات قبول کر، اچھی بات، نہ کھولو دوسرے، جب بھی ہم کھولیں گے تو پھر وہ حملہ کرے گا۔ اسی لیے سد ذرائع کو جو قانون میں ذریعہ
کہ تم کھولو ہی مت اس کو. مکس گیدرنگ سے اسی لیے منع کیا گیا. خیر اس میں اس نے اللہ کی اس بے نیازی کی قسم کھائی. غالباً حضرت فرید یا بلے شاہ کہتے ہیں کہ فائدہ اس اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا. اللہ تیرے ساتھ یاری لگانے کا کیا فائدہ؟ تو اتنا بے پرواہ، تیرے سامنے نبیوں کی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور تو مسکراتا رہتا، کوئی مداخلت نہیں. نبی کی آل کو نہیں کاٹ کے رکھ دیا گیا، 6 ماہ کے بچوں کو بھی. نبی کی بیٹیاں غلام لونڈیاں بنا کر شام لے کر گئی ہیں، اور دربار میں کھڑے ہو کر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیں. نبی کے گھر کی لڑائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی تھی نا، شکست ہوئی تھی ان کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی تھی. خوارج نے کہا کہ آپ نے ان کو لونڈیاں غلام کیوں نہیں بنایا؟ ان کا یہ مسلمان ہیں، ہم سے اختلاف ہے ان کا، کوئی کافر تھوڑی ہے کہ ہم ان کو لونڈیاں غلام بنائیں. ان کا نہیں، اگر آپ ان کو مسلمان سمجھ کر لڑے ہیں تو آپ نے کفر کیا، اس لیے کہ مسلمان سے قتال کفر. سباب المؤمن اور سباب المسلم فسوق، مسلمان کو یا مومن کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر. ان کا اگر آپ مسلمان سمجھ کر لڑے تو آپ نے کفر کیا. اس پہ آپ نے کہا تم میں سے کون اپنی ماں عائشہ کو لونڈی بنائے گا؟ چپ کر گئے سارے. لیکن نبی کی بیٹیوں کو بنایا گیا. اور تف ہے ہم پر کہ آج بھی ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. ہم یزید کے جنتی ہونے کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی بات نہیں، ایک دن عدالت لگے گی، اس میں پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ. عدل یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اسے ظالم کہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس نے قسم کھائی اللہ کی بے نیازی کی. فَبِعِزَّتِكَ، عزت نفس. اللہ کی عزت نفس یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. محتاج ہوتا ہے تو اس کی عزت کو ٹھیس پہنچتی، اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی. اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر تم سے پہلے جو گزر گئے، تمہارے بعد جو آنے والے، زمین والے اور آسمان والے، فرشتے، ایک چپا جگہ خالی نہیں آسمان پر جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدے میں نہیں. تمہارے جن اور تمہارے بشر سارے ایک متقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ. اور تم سارے اگلے پچھلے، زمین والے، آسمان والے، جن اور بشر، سارے ایک فاجر ترین شخص فرعون کے دل کی طرح ہو جاؤ تو میرا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان. اے آدم کی اولاد، تم میرے نفع اور نقصان کو نہیں پہنچے کہ تمہارے کسی کام سے، تمہارے کسی سجدے سے، کسی قیام سے، کسی آنسو سے میرا بھلا ہوتا ہو. میری سلطانی، میری بادشاہت اس سے بہت بلند ہے. یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس والطیر صافات وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. تم 5 منٹ لگا کر نماز پڑھتے اور اس کے بعد جب مصیبت آتی ہے تو اٹھا کے لٹکا دیتے ہو گلے میں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہم اور پھر بھی مصیبت آتی ہے. ہم تو اگر سجدے میں پیدا ہوں اور حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو ہماری 1000 سال، اور سجدے میں ہی ہم مر جائیں تو بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم.
تو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے عزیز نہ ہو دوں. انسانوں میں، مخلوق میں سے، اللہ تو اللہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری محبت اللہ کی نسبت سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول، علاقائی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہم قوم ہیں، ہم زبان ہیں، ہمارے قبیلے کے، ہماری پارٹی کے، نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے ہمیں عزیز. تو جب تک یہ دو چیزیں، ایمان باللہ کی جب آپ بات کریں گے تو اللہ محبوب ہونا چاہیے. آجر اور اجیر کا رشتہ نہیں ہے. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، تیرا مزدور نہیں. تیرا حق بنتا ہے، میں غلام ہوں تیرا. غلام کو مزدوری نہیں دی جاتی. محبوب بنا لیں، سوکھے ہو جائیں گے، یقین کریں، جان چھوٹ جائے گی ہر چیز. ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے بندے کے اندر اور اس کی ہر چیز پیاری ہو جاتی. کوئی زمانہ تھا ہم سنتیں ڈھونڈا کرتے تھے عمل کرنے کے لیے، پھر ایک زمانہ آیا کہ ہم سنت ڈھونڈتے ہیں چھوڑنے کے لیے. فرق آ گیا. تو محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اسے ٹھیس نہیں پہنچنے دیتی، اور عزیز سے عزیز چیز عزیز ترین کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. بیٹا کتنا عزیز، اللہ پاک نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بیٹا جب نسات بھاگنے دوڑنے لگا، اٹیچمنٹ ہے کوئی نا، بچہ عموماً ماں سے اٹیچ ہوتا ہے کیونکہ وہی اس کی دنیا ہوتی ہے. باپ تو باہر کمانے نکل جاتا ہے سوائے مولویوں کے. تو وہ ماں سے منسلک تھی. پھر جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ساتھ لے کے باہر جانا، آگے پیچھے نکلنا، تو وہ پھر باپ سے اٹیچ ہو جاتا کہ یہ ہیرو ہے، سپرمین. جب باپ سے اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی تو اب کہا کہ اب لٹا. وہ جو محبت تھی درمیان میں، جو پیدا ہوئی تھی، اس محبت کو اصل میں ذبح کروایا گیا. یعنی جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی ہو، بات قیمت کی نہیں، محبت کی، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو، اگر آپ کو اس سے محبت نہیں اور آپ دے رہے ہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں. جس میں آپ کا دل کھبا ہوا ہے، جو دل میں کھبی ہوئی ہے، وہ جگہ خالی کروانا چاہ رہا ہے. جگہ اصل میں دل میں جگہ خالی کروانا چاہ رہا ہے. جہاں کانٹا چبھا ہوا ہے اس پہ آپ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، دائیں بائیں گھماتے پھرتے ہیں، تو وہ دل پہ ہاتھ رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یہودی معبد کے اندر، تو لوگ آ رہے تھے، چندے کا بکسا ہوتا ہے. یہ ہر مذہب میں ہے. یہ ہندوؤں کے یہاں آپ نے دیکھا کتنا سونا نکلا ان کے یہاں سے. میں جاپان گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پرانے چرچ میں، بالکل جو پرانا ٹوکیو ہے اس کے اندر، جو اسلامک سینٹر کی مسجد ہے، اس کے بالکل پیچھے کر کے یہ تھا، اور اس پہ خوب چوڑا نا، اتنا ایک وہ کنویر سی چل رہی تھی، جس پہ لوگ پیسے ڈال رہے تھے. وہ آگے جاتی تھی اور آگے گراتی تھی، اور آگے 5-7 وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سادھو جو تھے، پیر ان کے، وہ سمیٹ رہے تھے اور سائڈ پہ رکھ رہے تھے اور گن رہے تھے. اچھا، جو زیادہ دیتا تھا وہاں نہیں ڈالتا تھا، زیادہ دیتا تھا اسے پھر وہ اندر لے جاتے تھے، اندر بلا کے اسے وہ جبہ پہنا کے پھر اس کو بپتسمہ دیا جاتا تھا. جو اندر پوپ ان کا بیٹھا ہوا تھا، جو پادری، وہ پانی کھانے اس کو چھڑے کے اس کے جنت الفردوس اس کے لیے الاٹ کر رہا تھا. یہ سلسلہ ان کا وہاں بھی. اچھا، پھر وہ تعویذ، جس چیز کا یہ مسئلہ ہمارا، یہ مسئلہ، یہ توہم پرستی جو ہے، یہ ان میں بھی ٹاپ پہ ہے. یہ کوئی پینٹ شرٹ پہن لینے سے چلی نہیں جاتی. بڑے بڑے پینٹ شرٹ والے جناب تھر تھر کانپتے پھرتے، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں بڑے بڑے بزنس مین، میرا بزنس چلتا تھا جی، اتنے ملکوں میں برانچیں تھی، اب کسی نے بندش کر دی. میں نے کہا پھر جس نے بندش کیا وہ خدا سے ڈاڈا ہو گیا، اس کو خدا بنا لے، کہانی ختم. میرا رب تو وہ ہے کہ جس کے لکھے میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟
ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، اے نبی اگر آپ کو بھی اللہ ضرر میں مبتلا کر دے تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اس کے، آپ خود بھی نہیں ہٹا سکتے۔ سورہ انبیاء کا نام ہی سورہ انبیاء اسی لیے رکھا گیا کہ بتایا گیا کہ یہ کتنے عاجز ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے کانوا یدعوننا، یہ سارے ہم سے مانگتے تھے، ہمارے منگتے تھے، داتا ایک ہی ہے، نبیوں کا بھی ہمارا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔